نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، چاند کے متعلق۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب آپ فرمائیے ہی مواقیت، یہ وقت بتلانے کا ایک پیمانہ ہے، چاند وقت بتلانے کا ایک پیمانہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا وقت بتلانے کا پیمانہ۔ ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ گھروں کے اندر، من ظہورہا، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من اتقی، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ وأتوا البیوت من ابوابہا، تم آؤ گھروں کے اندر، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحاب علیہم الرضوان نے سوال کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ چاند کی کیا حقیقت ہے؟ چاند کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کبھی تو بالکل باریک ہوتا ہے اور پھر بڑھتے مکمل ہو جاتا ہے، پورا چاند وہ بھر جاتا ہے اور پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کریم جل شانہ نے اعلان فرمایا گیا، محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں کو کہ مواقیت للناس والحج، یہ تمہیں وقت بتلاتا ہے، یہ چاند تمہارے لیے مواقیت ہے، ایک وقت کا پیمانہ ہے، یہ تمہیں بتلاتا ہے مہینہ کب شروع ہوتا ہے، اس کا درمیان کب ہوتا ہے، اختتام کب ہوتا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا سال، کون سی ہجری ہے، یہ ان چیزوں کا حساب یہ تمہیں بتلاتا ہے۔ اب چاند کو دیکھ لیں، جب یہ بالکل باریک ہوتا ہے نا، بالکل باریک، وہ مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل باریک، پھر وہ بڑھتا ہے، بڑھتا آہستہ آہستہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، جب مکمل ہو جاتا ہے وہ مہینے کا درمیان ہوتا ہے، کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند خوب چمکتا ہے، اس دن وہ مکمل بھرا ہوا ہوتا ہے، چاند مکمل روشن ہوتا ہے، پھر وہی چاند آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے کہ مہینے کی اختتام کے اندر 26-27 تاریخ کو دیکھ لیں، 28 تاریخ کو، یہ اس کی بالکل وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، ساری رات وہ اندھیری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس چاند کی ابتدا میں مہینے کی ابتدا ہے، اس کے مکمل ہو جانے کے اندر مہینے کا نصف ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے اس کی روشنی تو یہ مہینے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ فرمایا کہ مواقیت، یہ تمہارے لیے وقت بتلانے کا ایک پیمانہ ہے، اور کئی سارے بزرگ جو ہیں وہ ہمیں تاریخ ان سے پوچھیں تو وہ چاند کو دیکھ کر ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے۔ کیوں کہ یہ چاند جو ہے یہ اللہ کریم جل شانہ نے مواقیت بتلایا ہے، اسے مواقیت، یہ ایک پیمانہ تمہیں بتلا دے دیا گیا ہے، اور اس پیمانے کو ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ وہ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس چاند کے ذریعے عورتیں اپنی عدتوں کو سمجھے گی کہ فلاں مہینے کے اندر میری عدت شروع ہوئی تھی، طلاق کی عدت ہے، یا خامد مر گیا اس کی عدت ہے، یا کوئی بھی عدت، کہ اس دن کو اس تاریخ کو میری عدت شروع ہوئی تھی، اس دن چاند کی یہ حالت تھی، اب یہ مہینہ پورا ہو گیا، اس مہینے کے اتنے دن گزر گئے، دوسرا مہینہ پورا کرے گی، تیسرا مہینہ پورا کرے گی، اپنی عدت، طلاق کی عدت ہو گئی، یا اسی طرح وہ متوفی عنہا زوجہا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی عدت جو ہے وہ اپنی عدت کو بھی اسی چاند کے ذریعے پورا کرے گی، اس کے ذریعے دیکھے گی۔ ایسے ہی یہ اس چاند کے ذریعے ہمیں رمضان المبارک کے مہینوں کا پتہ چلے گا، باقی مہینوں کا پتہ چلے گا، حج کے دنوں کا ہمیں پتہ چلے گا، یہ سب کچھ چاند ہی سے ہے۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمائیے یہ لوگوں کے لیے ایک وقت کا پیمانہ ہے، اور حج کے لیے بھی ایک وقت کا پیمانہ ہے۔ لوگوں کے اندر رسم ہے کہ یہ چل رہی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر کہ جب لوگ احرام باندھتے تھے عمرے کے لیے، اس وقت ہی حج عمرہ اس وقت بھی ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ اب احرام باندھ کر جب اپنے گھر سے نکل گئے، اب کسی کام کے لیے انہیں واپس آنا پڑتا تو اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ کوئی اور رستہ اختیار کرتے تھے، یا تو دیواریں پھلانگ کر جاتے تھے،
یا پیچھے سے وہ نقب لگا کر وہ پھر داخل ہوتے تھے، دیواروں توڑ کر داخل ہوتے تھے، تو یہ حالات تھے۔ تو پھر اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ بھی ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم ان گھروں کے اندر ان کی پیٹھ کے پیچھے سے تم ان کے اندر داخل ہو جاؤ، نہیں، یہ نیکی کی بات نہیں ہے۔ نیکی کی بات ولکن البر من اتقی، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ نیکی ہے۔ باقی یہ کوئی اس کی اصلیت نہیں ہے کہ تم اپنے اصلی دروازے سے داخل نہ ہو، وہ دوسرے راستے اختیار کرو۔ اچھا، یہ مسئلہ مجھے اس دن سمجھ آیا جب عمرے کے لیے جا رہے تھے، یہاں سے ایک جگہ پر گیا، واپس آنا پڑا مجھے، تو جو ہمارے ساتھ وہ صاحب تھے وہ کہنے لگے بھئی دروازے سے نہیں جانا، دوسرے دروازے سے جانا ہے۔ اب آپ اپنے گھر سے داخل ہوئے دروازے سے، وہاں سے آپ نکلے ہیں تو آپ مسجد کی طرف سے اندر جائیں۔ لیکن یہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھ رکھی تھی کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ کریم نے فرمایا تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو اپنے دروازوں سے، اپنے دروازوں سے ہی داخل ہو۔ چونکہ مجھے اس مسئلے کا پتہ تھا، میں اپنے دروازے سے ہی داخل ہوا اور اپنے دروازے سے ہی دوبارہ واپس گیا۔ گویا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ رسم آج بھی پڑی ہوئی ہے کہ اگر حج کے لیے ایک مرتبہ یا عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں، پھر دوبارہ گھر کے اندر آنا پڑے تو اس دروازے سے نہیں آنا جس دروازے سے تم نکل کر آئے ہو۔ یہ غلط رسم پڑ چکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اللہ کریم نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم آؤ گھروں کے اندر من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ 6 ہجری کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اصحاب بھی ساتھ تھے۔ جب مکہ والوں نے روکا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں، 3 دن کے لیے آپ کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا، عمرہ کریں، یہاں پر رہیں، قتال ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، اور بھی کئی ساری شرائط تھی، صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری۔ اب آقا علیہ الصلوۃ نے سب شرائط کو تسلیم کیا، واپس تشریف لائے۔ 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ تھا، ذی القعدہ کے مہینے میں۔ اب 7 ہجری کو ذی القعدہ کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ دوبارہ تشریف لائے، وہ قضائے عمرہ کے لیے، عمرہ کو قضا جو پچھلے سال ہو گیا تھا وہ کرنے کے لیے۔ اب صحابہ علیہ رضوان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اگر اس سال بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ وہ جنگ و جدال کا ارادہ کیا یا ہمیں روک دیا یا فساد ہوا تو کیا بنے گا؟ ذی القعدہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم جہاد نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، اور ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اسی طرح وہ رجب کا مہینہ ہے وغیرہ، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، تو ذی القعدہ انہی مہینوں کے اندر تھا کہ اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم وہ قتال نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہمیں مکہ والوں نے روک لیا تو کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم قتال کرو اللہ کے راستے کے اندر، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے، یقاتلون جو قتال کریں تم سے۔ ہاں، ابتدا تم نے نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی تم سے ابتدا کرے تو پھر تم نے حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں کرنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، خام خواہ ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے ضعیف بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، گویا کہ جب 7 ہجری کے اندر تشریف لائے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ اور حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت کے یہ احکامات تھے کہ اب اگر تمہیں وہ روکیں تو اب تم نے حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں کرنا، پھر تم ان سے قتال کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، تم قتال کرو ان کفار سے، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور وَأَخْرِجُوهُمْ، تم نکالو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، مکہ سے نکالا گیا تھا نا اصحاب کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ کو، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو ان کفار سے، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، پھر تم ان کو نکال دو اس مکہ سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور تم اتنا قتال کرو کہ والفتنۃ اشد من القتل، اور ارشاد فرمایا کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے جتنا فتنہ سخت ہوا کرتا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے وہ لوگ، مکہ کے سارے لوگ وہ بتوں کو وہ شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ،
اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے کارنامے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو شرک والی ان کے اندر عادت پڑ چکی ہے، یہ جو فتنہ ان کے اندر ابھرا ہوا ہے، یہ فتنہ قتال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تم نے قتال کرنا ہے ان کے ساتھ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، نہ تم قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ لوگ قتال کرے تم سے فی ہی، اس مسجد حرام کے اندر۔ ہاں اگر وہ مسجد حرام کے اندر تم سے قتال کرے پھر تم ان کے ساتھ خوب قتال کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ میں تشریف لائے ہیں، آتے ہی اعلان فرما دیا کہ آج ہم ان کے ساتھ قتال نہیں کریں گے جو اپنی تلواروں کو اپنی نیام کے اندر رکھیں گے، یعنی جو ہمارے ساتھ قتال نہیں کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ قتال نہ کرے ان پر تلوار نہیں اٹھانی، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے قریب تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ قتال کرے تم سے اس کے اندر۔ اگر وہ تم سے قتال کرے تو پھر تم ان کے ساتھ خوب قتال کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر قاتلوکم وہ قتال کرے تم سے تو فَقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ لڑو، اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان کے ساتھ خوب لڑو۔ کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ، علی کھڑا ہو جا، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز رہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، اتنا تم ان سے قتال کرو کہ فتنہ وہاں سے ختم ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے اس کے بعد اعلان کر دیا گیا تھا آئندہ کے بعد کوئی مشرک یہاں پر نہیں رہے گا، علل اعلان یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کوئی مشرک یہاں پر مکہ کے اندر نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا تم ان سے قتال کرو حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، یہ شرک والی بیماری ان سے ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے دین خالص ہو جائے، بس اب باقی ادیان جتنے بھی ہے باطلہ وہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر تم باز رہو، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز رہیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس نہیں ہے زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، پھر ظالموں کے علاوہ اور کسی پر تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ اشہر الحرام بالشہر الحرام، اشہر حرم حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام یہ حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے۔ اب 6 ہجری کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، یہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، ذی القعدہ کے مہینے میں تشریف لائے۔ اب ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اب مکہ والوں نے قتال نہیں کیا تھا، اپنی تلواروں کو سنبھال کے رکھا تھا اور صرف یہی کہا شرائط طے کریں واپس چلے جائیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تلوار انہوں نے نہیں اٹھائی تو مسلمانوں نے بھی نہیں اٹھائی۔ تو یہی ارشاد فرمایا کہ اگر اب 7 ہجری کے اندر اگر یہ بھی وہ پچھلا جو مہینہ تھا ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یہ ذی القعدہ کا مہینہ اسی ذی القعدہ کے مہینے کا بدلہ ہے۔ اگر آج بھی وہ تلوار نہ اٹھائیں تو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اگر آج وہ تمہارے ساتھ تلوار اٹھائیں قتال کریں تو پھر بدلے کے اندر تم قتال کرو گے، یہ بالکل پورا پورا بدلہ ہوگا۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے ان مہینوں کے اندر تو تم بھی نہیں کرو گے، اگر وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے تم بھی نہیں اٹھاؤ گے، اگر وہ تلوار اٹھائیں گے تو تم بھی اٹھاؤ گے، اگر وہ بے حرمتی کریں گے اسی مہینے کی تو تمہارے لیے بھی اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ حرمت کا لحاظ رکھیں گے تو تمہارے لیے بھی حرمت کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے یہ حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں یہی قصاص ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پر جو شخص حد سے بڑھ جائے، اعتدا جو زیادتی کرے تم پر، تو فاعتدو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، جو شخص تم پر تلوار اٹھائے تم بھی اس پر تلوار اٹھاؤ، جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن کرنے کی اتنی ہے بمثل ما اعتدی علیکم، مثل اس کے جو زیادتی کی انہوں نے علیکم تم پر، صرف اتنا تم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں، مثل اس کے جو انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔
صرف اتنا ہی بدلہ پورا پورا. اگر انہوں نے تمہارے مردوں کو قتل کیا تم بھی قتل کرو. خام خواہ عورتوں کو تم نے یہ نہیں کہ وہ اگر تمہارے کسی ایک مرد کو قتل کریں تم ان کے ضعیفوں کو بھی قتل کر دو, ان کے بچوں کو بھی, ان کی عورتوں کو بھی مار ڈالو, یہ نہیں. بمثل ما اعتدى علیکم, مثل اس کے جو انہوں نے زیادتی کی ہے تم پر, صرف اتنا ہی تم نے بدلہ لینا ہے پورا پورا. بس گویا کہ یہ بدلہ ایک دفاعی بدلہ ہے. جتنا وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تم آگے قتال کرو اپنے دفاع کے لیے, اپنے دفاع کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے. باقی یہ نہیں کہ تم ان کو صفاستی سے ختم کر دو یا مٹا دو, ان کے بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کو قتل کرو, زیادتی کرنا شروع کر دو. فرمایا نہیں. واتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, تم جان لو کہ ان اللہ کا مع المتقین, بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر. وَلَا تُلْقُوا, اور نہ تم ڈالو, بِأَيْدِيكُمْ, اپنے ہاتھوں کو, إِلَى التَّهْلُكَةِ, ہلاکت کے اندر. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ چند صحابہ علیہم رضوان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب ہر طرف اسلام پھیل چکا ہے اب ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے, اب اللہ کے راستے کے اندر ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اپنے مال کی حفاظت کریں, اپنے گھر بار کی, اپنی جائیداد کو, ان کو سنبھالیں. جو اصل مقصد تھا دین کا غلبہ وہ تو ہر طرف ہو چکا ہے. جب یہ بات ذہن میں تھی تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جہاد کو روکنا نہیں ہے. انفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر تم خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. جہاد نہ چھوڑو, جہاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو, اور یہی ساری زندگی کے لیے یہ تمہیں کام دینے والا ہے. جہاد ہے تو آج دین اسلام زندہ ہے. اگر جہاد والا معاملہ ختم ہو جاتا تو مسلمانوں کو تو کافر ویسے صفاستی سے ختم کر دیتے. انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہتھیار جہاد والا بھی ہے. جہاد کی انہیں تبلیغ دی گئی ہے اللہ کی جانب سے, تو مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ہوگا تو یہ جہاد کے لیے نکل آئیں گے. دوسری بات, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو, یعنی بخل نہ کرو, بخیل نہ بنو. اللہ کے راستے کے اندر تم صدقہ خیرات کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر, یعنی مال جمع کر کے بخل کر کے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ کر اللہ کے راستے کے اندر تم خرچ نہ کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. وہ مال والا وبال اپنے گلے کے اندر خود نہ تم ڈالو. یہی فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا, نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے, نیکی کرنے والوں کو.